السلام علیکم ناظرین کرام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حزب ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری کے ساتھ ویڈیو کا ریئیکشن لے کر آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو کتنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا، کیا حال حقیقت ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو آج کی ویڈیو کا ریئیکشن جو بتاؤں گا، آج جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیجئے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو۔ جی میرا نام ہے ابوبکر معاویہ، میں بکھر شہر کے رہنے والا ہوں۔ میرے چینل کا نام ہے حزب ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل جانکاری بتانے والا ہوں۔ تو آئیں انشاءاللہ میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانکاری بتاتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ تو آئیں آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کے موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے ابتدا کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ کو بالکل ہی بلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام و منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، ایک بات عرض کروں؟ تو نمرود نے کہا۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلاتوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ حیلوں سے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے اثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر پھر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹوٹے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے تہہ خانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جہاں ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی
تو آپ کی والدہ نے بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ یہاں پہ ایک نکتے کی وضاحت کرتا چلوں تو رات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا، بلکہ ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، لہٰذا قرآن مجید اور اکثر حدیثوں میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت علیہ السلام کا چچا تھا، اور عرب میں یہ رواج ہے کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور طارق کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی سبب سے اس کو باپ کہا گیا ہے۔ آزر مٹی، پتھر، لکڑی کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کراتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے، عقل و ہوش سے خالی ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی، آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو، آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا، ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہیں۔ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت بخش دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔
اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہیں۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے اور انہوں نے ایک دن آزر سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے۔ چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے مطابق ترتیب میں رکھا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا، یہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا، بھلا دوسرے کو کوئی نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو۔ بس نہیں کرتے ہو تو اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہتا ہے۔ سچ مچ لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے، لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے تو وہ یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے
کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقے میں اعلان کرا دیا، ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا، جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا اسٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفری صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کسار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قریائے کنتانہ میں بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خداوند، تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس وقت بچا لوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجینی من النار۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی، کونی برتن یعنی سرد ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آگ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گلو لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دیں، اور جب خدا نے وحی کی کہ سرد ہو جا، 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے،
نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دمکا کر بہکایا۔ اس واقعہ کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر گزار کر یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑکی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مورخوں اور بعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ اس شکی نے کہا، میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا، جن سے فضا تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، تو وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے تو وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسے لائک اور سبسکرائب۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل جانکاری کے معلومات آپ کو مل گئی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ایک ایسی اچھی ویڈیو کا نیو انفارمیشن ہم آپ کو نوٹیفیکیشن جو ملتا رہے، جو ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو بر وقت ملے، تو آپ ہماری سپورٹ ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم اچھی ویڈیو آپ تک ضرور شیئر کرتے رہیں گے اور بھیجتے رہیں گے۔ تو آپ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجئے گا اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، ہمیں اجازت دیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔